بچہ لے کر آ گئی. مریم سے پوچھا گیا, سیدہ مریم سے پوچھا جاتا ہے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ روح اللہ ہے, ماں پہ تہمت لگی ہے. اب قوم نے پوچھا ہے, حضرت مریم کہتی ہے فاشارت الیہ, اشارہ کرتی ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس بچے سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ قوم کہتی ہے آگے سے مریم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو, جو پنگوڑے میں ہو, جھولے میں ہو, وہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ گویا کہ سیدہ مریم کہہ رہی تھی تمہارے نہیں بول سکتے, پیغمبر بول سکتے ہیں. انہی سے پوچھ لو یہ کیسے بولیں گے. حضرت مریم نے اشارہ کیا, حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں ہیں, ماں پہ تہمت لگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لیٹے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ پنگوڑے میں, جھولے میں آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ, میں کسی کا بیٹا نہیں, کسی باپ کا بیٹا نہیں بن کر آیا, میں رب کا بندہ بن کر آیا ہوں. اچھا لوگ عجیب سے ہیں, وہی کہتے ہیں سرکار پیدا ہوئے سرکار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہے. عیسیٰ تو پنگوڑے میں بتا رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کہتے ہیں اے لوگوں مجھے عام نہ سمجھنا, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, مجھے نبوت بھی دی ہے, مجھے نبوت بھی دی. ایک الگ ٹاپک ہے لیکن بس مختصر کرتا ہوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو شان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے امتی اور مقتدی ہے, ارے عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ پنگوڑے میں لیٹے ہوں اور کہتے ہیں اللہ نے کتاب بھی دی اور نبوت بھی دی. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہے, ان قریب جب عیسیٰ آئیں گے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے, ارے امتی کی یہ شان ہے تو سوچو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت داروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول پڑتے ہیں, ماں پہ تہمت لگی, عیسیٰ پنگوڑے میں بول پڑے, لیکن ادھر حبیب ہے, حبیب کی زوجہ پہ تہمت لگی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی, مریم پہ تہمت لگی, تو پنگوڑے میں مریم کو تہمت لگی, تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. حضرت یوسف پہ تہمت لگی, جھولی میں چھوٹا سا بچہ آپ کی گواہی دینے لگا. یعنی محبت برادران اسلام, لیکن جب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگتی ہے, قربان جے مصطفیٰ کی حبیبیت پر, قربان جے مصطفیٰ کی محبوبیت پر. ارے پہلے نبیوں کی ماؤں پہ تہمت لگی تو بچے گواہی دیتے تھے, سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو خدا نے سورہ نور میں خود گواہی دے دی. بات مختصر کرتا ہوں, حدیث میں نے جو چھیڑ دی, ابھی تو میں نے ایک جملے کی بات کی, ابھی تو بس حبیب اللہ کی بات کی, ابھی تو حدیث آگے بھی موجود ہے, لیکن اسی پہ اختتام کرتا ہوں. بھائی آدم صفی اللہ ہے, صفی کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ بھائی آدم کی مٹی جب زمین سے لی جاتی ہے نا, زمین سے لی جاتی ہے, اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے, جنت میں لے جایا جاتا ہے, وہاں پہ جا کر آدم کا خمیر تیار کیا جاتا ہے. لیکن حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی مٹی کو جنت میں لے جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ جس کی مٹی کے لیے رب خود زمین پہ جنت کو اتار دیتا ہے, جہاں پہ انسان کی, جہاں پہ قبر ہوتی ہے نا, وہاں کی مٹی سے اس کے جسم کو بنایا جاتا ہے. علماء کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کعبے کی مٹی سے سرکار کے جسم اطہر کو بنایا گیا, بعض کہتے ہیں روضہ رسول کی مٹی سے سرکار کے جسم اطہر کو بنایا گیا. میں کہتا ہوں آدم کی مٹی کو جنت میں لے جا کر خمیر تیار کیا گیا, لیکن مصطفیٰ کی مٹی اللہ نے زمین سے نہیں لی بلکہ جنت سے لی اور جنت میں تیار کی. ارے میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا ماں بینا ممبری بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا یہ عام نہ خطہ سمجھنا, میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنا بھی رستہ ہے
سارا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ صفی اللہ کسے کہتے ہیں؟ حبیب اللہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی صفی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ ان کے اکرام کی بات کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ادھر بھی بڑی طویل بحث ہے لیکن بات اختتام ہی کر رہا ہوں۔ بھئی آدم کو سجدہ کرو، ارے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروانی تھی تو فرشتوں کے ذریعے کروائی گئی، لیکن جب بات حبیب کی آ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے آدم کی تعظیم فرشتوں سے کروائی جاتی ہے، مصطفیٰ کی تعظیم فرشتوں سے بھی کروائی جاتی ہے، مصطفیٰ کی تعظیم مصطفیٰ پہ درود اللہ فرشتوں سے بھی پڑھواتا ہے، اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ فرمایا تم نے سچ کہا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا میں حبیب اللہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بولو گے تو میں چھوڑوں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا بلا فخر، مجھے فخر نہیں۔ کیوں فخر نہیں؟ فخر تو وہ کرے جو جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ فرمایا وانا اول شافعین، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، مشفع سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو میں کھٹکھٹاؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا۔ یعنی محترم برادران اسلام، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کریم میرے لیے جب جنت کو کھولے گا نا، اللہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا کہ میرا رب خود میرا استقبال کرے گا۔ جنت میں جاؤں گا میرا رب خود میرا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جب جنت میں جاؤں گا، فرمایا مجھے اس پہ بھی کوئی فخر نہیں۔ جناب محترم برادران اسلام، المختصر یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری طرح، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کتنی آیات پڑھی، ابھی تو اور بھی مزید کافی طویل یہ موضوع ہے، کافی طویل یہ موضوع ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے، قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے، قرآن کی ہر سورہ یہی بتلاتی ہے، قرآن کے پارے یہی بتلاتے ہیں، نبیوں کی زندگی یہی بتاتی ہے، رسولوں کی رسالت یہی بتاتی ہے۔ ارے نبی ہم جیسے کیسے، وہ تو نبیوں جیسے بھی نہیں، وہ تو نبیوں جیسے بھی نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جناب سب سے اولا و اعلیٰ، سب کو آتا ہے، سب بولو بولو سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، کلکشا اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا، لیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، یار جسے خوشی ملی ہے وہ بولے۔ اور بات کر دیتا ہوں، جس کی ماں کو عزت رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے، جس کے باپ کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، جس کی بہن کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، روز اول کا جلوہ کچھ نہیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، جس کے تنموں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یعنی محترم برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، اور ہم یار آج کے بعد یہ موضوع سننے کے بعد اب اور فخر کیا کرنا، اب اور فخر سے ملاد بنانا ہے اور بتانا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ نبی کا ہم ملاد بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اس کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ادا کرو، رب کا شکر، اتنے بڑے پیغمبر کا بھی مدی بنایا ہے۔ لیکن جہاں میں بات کروں یار
ایک محفل میلاد سجا کر کیا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا؟ کیا ہم ماہ ربیع الاول شریف میں میلاد کی محفلوں میں آ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا؟ یارو اتنے بڑے پیغمبر کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر سانس ہر لمحہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کریں۔ عقیدہ ختم نبوت آپ کو نہیں پتا یار، بہت زیادہ مرزائی پاکستان میں پھیلتے جا رہی ہے، مرزائی پھیلتے جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے ہی روٹی روزی کے حوالے لگے ہوئے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ خدا را ہر بچہ، ہر بندہ، ہر بوڑھا ختم نبوت پہ کام کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی یہ نہیں کہتا، کوئی نبی کی بات نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نبوت کا انکار نہیں ہم کر سکتے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نبوت ایسی چیز ہوتی ہے جو جدا نہیں ہو سکتی۔ جو نبوت اللہ نے جس کو نبی بنا دیا وہ اب قیامت تک بلکہ موت میں بھی وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، نبوت ظاہر نہیں ہوتی کسی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن ان کا، اور یہاں پہ لطیف بات کر دو، یہ دجال اپنی یہ جناب کہاں اور کوئی اعلان نبوت کیسے کر سکتا ہے؟ ارے سچا نبی بھی آ جائے تو اعلان نبوت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امتی ہوں گے، رسول پاک کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ پھر مجھ سے پوچھیں بھائی پھر کیا کہنا چاہیے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نیا نبی، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اپنا ٹھیک کرے، اپنے بچوں کو بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جناب ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، ہم تقریریں نہیں کر سکتے، ہم مرزائیوں کے خلاف کام کیسے کریں؟ بھائی مرزائیوں کے اندر اپنی کمائی میں سے 10% حصہ اپنے مذہب کو وہ دینا لازم سمجھتے ہیں۔ جو مرزائی 100 روپیہ دن میں کماتا ہے نا، وہ 10 روپے اپنے مذہب کو دیتا ہے۔ ہم ایک شیزان جوس جو خریدتے ہیں، اس میں اگر 1 روپیہ جو منافع ہوتا ہے نا، 10 پیسے ہماری جیب سے گئے ہوئے ختم نبوت کے خلاف لگتی ہے۔ مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ سب سے بڑا ختم نبوت کا کام ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ شیزان کمپنی یہ پکی مرزائیوں کی کمپنی ہے، اس نے 70 زبانوں میں قرآن پاک کے ترجموں کو شائع کیا، جہاں پہ رسول پاک کا ذکر آتا ہے وہاں پہ قادیانی کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیسا ہمیں یاد پھنسایا گیا؟ جلوس میلاد مصطفیٰ کا ہے، پرچم ختم نبوت کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے، اور جوس شیطان کا ہے۔ کیسا ہمیں پھنسایا گیا؟ خدا را اگر کوئی دکاندار بھی بیٹھے ہیں تو یہ دنیا کو نہ دیکھو، دامن مصطفیٰ کو دیکھو، اور سستے والے جوسوں کی طرف نہ بڑھو۔ یہ ان کی شیطان کمپنی کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، جوس ہے، کیچپ ہے، اچار ہے، دیگر کی مصنوعات ہے، ان سب کا بائیکاٹ کرے۔ اللہ کریم ہماری